والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اسلامی بھائیوں، تراویح جو ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں 5 ناموں سے جانی جاتی ہے: تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان اور تراویح۔ اس کے 5 نام ہیں، مگر 5 نام ہونے کے باوجود نماز ایک ہی ہے۔ آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ وتر۔ یہ البتہ ہے کہ یہ نماز آپ نے مختلف اوقات میں پڑھی ہے۔ مختلف روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے ایک دن تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھائی اور اس طرح شروع کیا کہ نماز 1/3 رات تک ختم ہو گئی۔ 1/3 رات کب ختم ہوگی اس کو آپ اندازہ لگا لیجئے۔ جیسے اس وقت ہماری جو رات ہوتی ہے شام کے 6 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک، یعنی 11 گھنٹہ۔ 11 گھنٹہ کو آپ 3 جگہ تقسیم کریں گے تو 1/3 ہوگا 3 گھنٹہ 40 منٹ۔ گویا کہ آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 9:40 پر جس وقت ہم لوگ تراویح ختم کرتے ہیں بالکل سیم وہی ٹائم۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پہلے دن تو آپ نے اس طرح شروع کیا کہ 1/3 رات کو ختم کیا، اور جب دوسرے دن آپ نے نماز شروع کیا تو اس طرح سے شروع کیا کہ آدھی رات، اگر آپ دیکھیں تو آدھی رات 11 گھنٹے میں اس کا آدھا 5:30 ہوگا تو 11:30 بجے تک، کیونکہ 11:30 بجے تک آدھی رات ہو جاتی ہے، تو آپ نے دوسرے دن 11:30 بجے تک پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کے بعد اس بات کی خواہش ظاہر کی آپ سے کہ پوری رات ہم لوگ کیوں نہ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کر لیتا ہے، اس طریقے سے انفرادی طور پر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ نے یہ فرما دیا، لوگ مطمئن ہو گئے اور آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھی۔ تیسرے دن جب آپ نے نماز پڑھایا تو اس کے بعد پڑھایا، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سحری بھی جاتی رہے، یعنی گھر جا کے سحری بھی نہ کھا سکے۔ تو اس طریقے سے 1/3 رات تک، نصف رات تک اور رات کے بالکل آخر حصے تک تینوں وقت میں نماز یہ پڑھنے کا ثبوت ہے، مگر تعداد وہی ہے۔ تمام روایتوں کے اندر تقریباً تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ جملہ مشترک ہے کہ 8 رکعات ثم اوتر۔ بعد میں یہ ہے کہ 8 رکعات و وترین، بعد میں روایت یہ ہے کہ 8 رکعات و اوتر۔ اس طریقے سے جتنے روایت ہیں ان تمام نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے اور 8 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے وتر پڑھی ہے۔
گویا کہ وہ جب آپ نے اپنی نماز 1/3 رات تک ختم کی، تقریباً 9:30 بجے تک، تب بھی 8 رکعت کے بعد وتر پڑھ لیا، اور جب آپ نے آدھی رات یعنی 11:30 تک ختم کیا تب بھی آپ نے وتر پڑھ لیا، اور جب آخر میں آپ نے پڑھا تب تو وتر پڑھائی۔ گویا کہ آپ کی سنت یہی ہے کہ تراویح پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے، قیام کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ وتر پڑھا جائے۔ آپ نے تینوں پوزیشن میں جو تینوں وقت ہو سکتا ہے آپ نے نماز کے ساتھ وتر کو پڑھا ہے۔ اسی روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے صرف 8 رکعت پڑھ لیا اور اس کے بعد وتر کو چھوڑ دیا۔ اب رہا البتہ معاملہ یہ کہ ایک آدمی تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے، مگر اس کی خواہش ہے کہ رات کے آخری پہر میں، آخری وقت میں جاگے اور جا کر اللہ کو یاد کرے، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا کہ پہلے اس نے تراویح پڑھ لیا اور بعد میں اس نے رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا، کیونکہ ایک نماز 2 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ تراویح اور تہجد تو ایک ہی نماز ہے، اس لیے 2 مرتبہ پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ رات کے آخری حصے میں یا جب بھی اس کی خواہش ہوئی وہ اٹھا اور اس نے اپنے حسب طاقت، حسب استطاعت جتنی چاہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، تو اس کی بالکل کھلی ہوئی گنجائش ہے اور بالکل اجازت ہے، لیکن اس کے لیے وتر کو مؤخر کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وتر کے مؤخر کرنے کا جن روایات میں ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد ان کا پلان یہ ہوتا تھا کہ آخری شب میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، اس لیے وہ لوگ وتر نہیں پڑھتے تھے، تہجد کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور بعض لوگ پڑھ بھی لیتے تھے، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیند کھلے گی یا نیند نہیں کھلے گی۔ تو بعض لوگ جب پڑھ لیا کرتے تھے وتر کو اور اٹھ بھی گئے تب ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اب کیا کریں، اس لیے کہ وتر ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے تاکہ نماز رات کی طاق رہے۔ تو بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ پہلے 1 رکعت پڑھ کے اس کو جفت بنایا اور اس کے بعد تہجد پڑھ لی، پھر بعد میں وتر پڑھ لیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ نہیں، آدمی کو اگر اس بات کا شبہ ہے کہ وہ پتہ نہیں جاگے گا کہ نہیں جاگے گا تو وتر پڑھ لے، اور بعد میں اگر جاگ گیا تو پھر 8 رکعت تہجد پڑھ لے، دوبارہ اس وتر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اگر تراویح کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو ان کو تو یہ بات پہلے جان لینا چاہیے کہ رات میں اب پھر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بدعت قرار دیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ سے 8 رکعت ثابت ہے تو اس کو زیادہ کرنے کا ہمیں کیا اختیار ہے، اور جب اللہ کے نے
باقاعدہ اتنی ہی پڑھیے تو ہم کون پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص اگر وہ تراویح پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ وتر پڑھ لے، بعد میں اگر اسے نفل نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو اٹھے اور نفل کے ارادے سے وہ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان کے ارادے سے نہیں وہ پڑھے، اس کو پورا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، مگر شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے نوافل کی ادا کرنے کی۔ اس لیے کرنا یہی چاہیے کہ ایک آدمی عشاء کے بعد جب تراویح پڑھتا ہے تو تراویح اطمینان سے پڑھے، وتر بھی پڑھ لے، رات میں اٹھے اور جتنی رکعت ہو چاہے، اس لیے کہ جیسا میں بتایا کہ نوافل کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ نفل پڑھیں گے، تہجد نہیں پڑھیں گے، قیام اللیل یا قیام رمضان نہیں کریں گے، یا 2-3 باتیں تراویح اور وتر کے پڑھنے سے متعلق تھی تو اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں، اس کے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ہم لوگ جو وتر پڑھتے ہیں، وتر کے اندر قنوت پڑھتے ہیں جسے قنوت وتر کہا جاتا ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے بھی اور رکوع سے بعد دونوں صورتوں میں پڑھنے کی روایات موجود ہیں، مگر مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میرات کے اندر اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ بعد کے مقابلے میں پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی وتر پڑھتا ہے اور اس کے اندر قنوت رکوع سے پہلے پڑھتا جیسا کہ ہمارے وہاں پڑھی جاتی ہے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ بات آپ جانیے کہ قنوت پڑھنا یہ وتر کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر چھوٹ جائے یا آدمی بالکل بھی کبھی چھوڑ دے تو اس کی نماز متاثر بالکل نہیں ہوگی۔ صلاۃ النبی جو علامہ البانی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ کان یقنط احیانا، کہ اللہ کے وسلم کبھی کبھی وتر کے اندر قنوت پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر کسی کی وتر کی نماز میں قنوت چھوٹ گئی یا بالکل اس نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو وغیرہ کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں، اس کی نماز مکمل ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز چاہے وتر ہو یا تراویح ہو یا کوئی بھی نماز ہو اس کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔